دین کا سفر ہے راستوں پہ نور چھایا ہے، مقدر پہ میں نازاں ہوں، مجھے پھر سے بلایا ہے۔ میں قرباں اس عطا و دستگیری پہ میرے آقا، میں قرباں اس عطا و دستگیری پہ میرے آقا، کہاں لائق تھا اس لک میں کہ جو مجھ کو کھلایا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اب بلا تخیر میں مائک حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے دلوں کی آن، ہمارے دلوں کی شان، مجاہد اہل سنت، مناظر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، کہ جب آپ خطاب فرماتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، خدا کی قسم ایسے پتہ چلتا ہے جیسے نور کے موتی برس رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ادارہ صراط مستقیم زندہ رہے، ادارہ صراط مستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد، والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد، وعلی آلہ واصحابہ الی ابد الآباد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم،
محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی، ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رونق محفل فاضل محتشم حضرت مولانا محمد ریاض احمد صدیقی صاحب زید مجدہ، فاضل محتشم حضرت مولانا مفتی راحت محمود صاحب حافظہ اللہ تعالی، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم
سامعین حضرات، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ خالق کائنات جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اگلے سال بھی یہ خوشیاں عطا فرمائے اور رب ذوالجلال سال کے ہر لمحے کے اندر اس عید کی برکات کو شامل فرمائے۔ آج اہل سنت و جماعت کے اس عظیم مرکز اور اس عظیم اجتماع میں قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اس عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عقائد اہل سنت میں سے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے موضوع پر بندہ ناچیز چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ ادارہ صراط مستقیم کے احباب کی دعوت پر بندہ ناچیز آپ کے سامنے موجود ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب نور ہے، اور آپ کی دنیا میں جلوہ گری نور کی جلوہ گری ہے۔ آپ کی ولادت نور ہے، ایسا نور کہ جو سورج اور چاند ستاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ چاند چمک رہا ہو، نابینا پھر بھی نابینا ہی رہتا ہے۔ سورج کی کرنیں بکھر رہی ہوں، نابینا پھر بھی نابینا ہی رہتا ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول شریف کو جو چاند طلوع ہوئے، ان کا یہ فیض ہے کہ انہوں نے صرف راہوں کو ہی روشن نہیں کیا، نگاہوں کو بھی روشن فرمایا ہے۔ اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، اگر آپ ان لوگوں کا عقیدہ دیکھیں، دا کمپینینز آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کی نعت شریف پڑھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میلاد کی خود صدارت فرما رہے تھے، اس میں بھی یہی بات ہی بیان ہو رہی تھی۔ اور جب ہمارے آقا علیہ السلام نے سنا تو فرما اِنَّ أَخَاكُمْ لا یقول الرفث، صحابہ تمہارے بھائی نے میری جو شان بیان کی ہے، یہ سچی شان بیان کر دی ہے۔ بخاری شریف کے 2 مقامات پر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قادر الکلام شاعر بھی تھے اور جرنیل صحابی بھی تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں کھڑے ہو کر نعت پڑھ رہے تھے۔ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْإِمَا فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ۔ یہ مسجد نبوی شریف ہے، اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے۔ اور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، نعت حضرت عبداللہ بن رواحہ پڑھتے ہیں اور اس کو درج امام بخاری کرتے ہیں، اور وہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر چین آف اتھارٹیز تمام رجال سند کو چیک کر کے
کہ جہاں کوئی شک کی گنجائش نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعلیق